کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں ان کا وائٹ واش ہو گیا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے آپ کو مستعفی ہونا چاہیے. میں استعفی منظور کرتا ہوں پھر بھی شور مچتا ہے, میں نہیں کرتا تو پھر بھی شور مچتا ہے. کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا الیکشن کرایا گیا. ہمارا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ 90 کے قریب جماعت اسلامی لے گی. عمران خان کی جان لینے کی کوشش کر لی. 13 پارٹی کا سیاسی جنازہ نکلے گا یا عمران خان کے ہاتھوں. کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے وہ امتحان آنے والے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. قومی سیاست میں ہلچل برقرار ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آج پی ٹی آئی کے مزید 35 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر دیے. بظاہر تو ویسے اتحادی حکومت مرکز میں اپنی جگہ پر برقرار ہے, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے انکمفرٹیبل ضرور ہے. کیا نتیجہ نکلے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری طرف کراچی میں ہونے والا بلدیاتی انتخاب بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. اسد عمر تو گزشتہ روز اس الیکشن کو مسترد کر گئے. پیپلز پارٹی کا وفد یقیناً حافظ نعیم الرحمان سے ملا تھا. اب شنید ہے کہ آنے والے دن ہفتے کے روز پی ٹی آئی کے پاس علی زیدی کے پاس حافظ نعیم الرحمان آئیں گے. کون بنے گا میئر کراچی, اس سوال کا جواب ابھی ادھورا ہے, کیونکہ اسد عمر کے بعد آج وسیم اختر نے ایم کیو ایم پاکستان کے طرف سے بھی ان انتخابات کو مسترد کر دیا. تو آج ہمارے روبرو بھی وسیم اختر صاحب ہوں گے, اور وسیم اختر صاحب کے علاوہ ہم علیحدہ علیحدہ بات کریں گے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے, اور پروگرام کے آخر میں ہمارے روبرو ہوں گے صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سعید غنی صاحب. ناظرین, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, آپ نے وقت دیا. کراچی کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے بڑی دھوم دھام سے حصہ لیا. اب اسد عمر صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کالعدم قرار دیا جائے. کیوں؟ شوکت صاحب, بات سب کے سامنے یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پاویں پورا پنڈ مر جائے تو چودھری نہیں بننا, تو پیپلز پارٹی نے کراچی کا چودھری کبھی نہیں بننا. یہ کون سے کراچی سے الیکشن جیتے ہیں, وہ کراچی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جہاں پہ انہوں نے خدمت کے جذبے سے سرشار اور قوم نے پورا بھرپور طریقے سے ان کو ووٹ دیا. انہوں نے بڑے منظم طریقے سے دھاندلی کی ہے, پولنگ اسٹیشنز کے اوپر انہوں نے دھاندلی کی ہے, اس کے ریزلٹس کے اندر انہوں نے دھاندلی کی ہے, آر او کے ساتھ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور دبا کے کی ہے, واہ دھاندلی کی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ کوئی اس کو جج کر لیں, کوئی اس کو دیکھ لیں بیٹھ کے, جو ریزلٹ کے فارم 11 کے جو ہمارے پاس ہیں وہ ان کو دیکھ لیں, کوئی عدالت دیکھ لیں, کوئی ڈی سی دیکھ لے, کوئی الیکشن کمیشن ہی دیکھے. وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور گٹھ جوڑ ادھر چلا رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ کہ جی ہم میئر بنائیں گے کراچی کا. لیکن ابھی آج کی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق اب حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ ملنے جا رہے ہیں علی زیدی صاحب کو کل. تو کیا آپ لوگ پی ٹی آئی کی جو جتنے بھی ممبرز ہیں یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر میئر بنا سکتے ہیں؟ نہیں, بنا تو سکتے ہیں, نمبرز تو پورے ہیں جی, لیکن وہ اس کا فیصلہ پارٹی کا کیا ہوتا ہے یہ نعیم الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد ہی ہوگا. تو وہ نعیم الرحمان صاحب جو ملنے آ رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں کیا چیز ہے, کیا فارمولہ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بات ہو سکے گی. یعنی ایک تو میسج آپ کی پارٹی نے دے دیا کہ جی ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے, یہ منصفانہ آزادانہ شفاف الیکشن نہیں تھے. اب کل ملاقات میں پھر آپ حافظ صاحب سے بھی یہ کہیں گے کہ یہ غلط الیکشن تھے؟ ہم بالکل یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے اور ہم رکھ چکے ہیں آلریڈی, اور ہم یہ بات دوبارہ بڑے پرزور انداز سے رکھیں گے کہ یہ الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور اس میں جماعت اسلامی کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ایسی بات پھر ہو رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے. تو ہم اسٹینس تو ایک جیسا ہونا چاہیے ہمارا. حافظ صاحب تو میئر بننے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں. اصولاً پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آنا چاہیے.
نہیں ان کے نمبرز انف نہیں ہے میئر بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس میں کی رول پلے کر سکتی ہے ساری چیز میں، کہ جس کو بھی میئر بننا ہو اسے تحریک انصاف کی ضرورت پڑے گی ڈیفینیٹلی. تو نمبرز اتنی نالی کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے پاس پورے نہیں ہیں. پھر پیپلز پارٹی ایک اور پرپوزل دے رہی ہے کہ ایک کنسنسس سے میئر بنا لیتے ہیں، جس میں آپ کے بھی ممبرز ہوں، جس میں جماعت اسلامی بھی ہو، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو. کیا وہ اتفاق رائے آپ کی پارٹی کو منظور ہے؟ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کنسنسس بلڈ نہیں کرنا چاہتے. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چل نہیں سکتے، ہماری رائیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں. انہوں نے پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ سب جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے، ان سے بات نہیں ہوگی. ہمارا بھی یہی اسٹینس ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے ہم. انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، انہوں نے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو ایف آئی آر کاٹی ہے. اس وقت پوری پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ تقریباً 90% ان سب کے اوپر اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، وہ چکر لگا رہے ہیں وہاں پہ. یہ زبردستی ڈرا دھمکا کے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے ویسے بھی تیار نہیں ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈر جائیں گے اور ڈرنے کے بعد ہم کوئی بات چیت شروع کر دیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا. یہ جو ڈرا دھمکا والی بات ہے، اگر کوئی اعتماد سازی ہو جائے، کانفیڈنس بلڈنگ کچھ میئرز لیے جائیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا ہوتا ہے، وہ درست ہے بات، وہ کیا کریں پھر؟ پراچا صاحب آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں. ہمارا سمپل سے اسٹینس یہ ہے کہ ہمارا کانفیڈنس بلڈنگ میجر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہمارا بہت زیادہ بیڈ بلڈ ہے، ڈسٹرسٹ ہے. ہم پیپلز پارٹی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کے ساتھ کسی قسم کی پارٹنرشپ ہم نہیں لگا سکتے، بیکاز یہ کمیشن اور کھانچے بازیوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو ہم لہٰذا ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. ادھر مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے. آج پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے 35 لوگوں کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، ان کی رکنیت ختم کر دی. اب کیا ہوگا پھر؟ آپ تو مرکزی رہنما ہیں نا پی ٹی آئی کے. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ سارے کر لینا. یہ کون سا پیمانہ یوز کر رہے ہیں کہ یہ والے 35 کریں گے، وہ والے 35 نہیں کریں گے؟ یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج وہاں پہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہم اسمبلی واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے استعفے کا قبول کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا آپ استعفے قبول کر لیں، تب انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ اسمبلی واپس آئیں. تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں. وہ عمر شریف بتاتا تھا کہ وہ بندہ کنفیوز رہتا تھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ ایسے بیٹھے کہ ویسے بیٹھے. تو یہ ان کا بھی یہی حال ہے اس وقت. ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ جس موٹر سائیکل پہ سوار ہو گئے ہیں اس پہ بیٹھنا عورتوں کی طرح ہے یا مردوں کی طرح بیٹھنا. نہیں، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تقریباً ایسی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں استعفے منظور نہ کروں تو بھی مجھ پہ تنقید ہوتی ہے، اب میں کر رہا ہوں تو پھر بھی پی ٹی آئی تنقید کرتی ہے. شوکت صاحب ان سے یہ پوچھیں کہ 8 مہینے انہوں نے کیا اسٹڈی کی کہ استعفے قبول ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے. انہوں نے ہی کہا کہ جی میں سب سے فردن ملوں گا اور پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا. ملے تو یہ کسی سے بھی نہیں. تو 8 مہینے کس چیز کے لگائے انہوں نے؟ اور یہ جو انہوں نے پہلے 11 سلیکٹ کیے وہ کس بیسس پہ کیے؟ فارمولہ بتا دینا، کوئی تو کرائٹیریا بنایا ہوگا. پھر باقی 35 کیے وہ کس بیسس پہ کیے، اور اب جو 35 کیے یہ کس بیسس پہ کیے؟ کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کار ہے. الفابیٹیکل کر رہے ہیں، جس کی شکل پسند نہیں ہے اس کو کر رہے ہیں. کیا کوئی تعلیمی اعتبار سے کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ملنے آیا تھا ان سے، کسی نے قاعدہ سے کوئی بات کی ہے، کوئی کان میں بات کی، فون پہ بات ہوئی، کوئی فون آیا تھا، کیا ہوا تھا بتائیں تو صحیح نا. تو آپ کے نزدیک پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ان کا مقصد ہے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا. لیکن ان کی جو فارچونیٹلی جو بھی یہ کرتے ہیں، ایک سٹیپ مزید الیکشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. ہم نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی، ہم نے کے پی اسمبلی ڈیزالو کی. اب 70 سے زائد ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے استعفے قبول ہو چکے ہیں. اتنے ہی تقریباً باقی ہیں. وہ بھی قبول ہو جائیں تو پاکستان میں تقریباً 72-73% سیٹوں کے اوپر انتخابات ہونے ہیں، جس میں ضمنی انتخابات تو ممکن نہیں ہیں. تو یہ تو طے ہے کہ اب ہم نے جانا ہے جنرل الیکشن کی طرف. اب یہ نیشنل اسمبلی جو استعفوں کی سپیڈ پکڑی ہے وہ صرف اس چیز پہ پکڑی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے یہ راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کے ہی کرنا چاہ رہے ہیں
کہ یہ اپنا پرائم منسٹر لگا لیں جو ان کو آنے والے انتخابات میں دھاندلی میں مددگار ثابت ہو سکے. تحریک انصاف کو وہ رائٹ جو تحریک انصاف کا ہے اپوزیشن لیڈر کا وہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ ہم وہاں پہ بتائیں گے کہ بندہ کس نے لگنا ہے, اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اپنی جو دھاندلی ہے, جو ان کی سوچی سمجھی اسکیمز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, اس کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی اس میں بھی ان کو. ایک چیز تو آج وزیر اطلاعات جو کسی بھی حکومت کی ترجمان ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی پروجیکٹ عمران خان کو ہم نے اب آؤٹ کرنا ہے. یہ پروجیکٹ عمران خان بار بار اتحادی حکومت کہتی ہے, یہ کیا چیز ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی فوجی اسکیم کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے تھے. انہیں یہ نہیں نظر آتا کہ کس طرح عوام نے والہانہ طریقے سے خان صاحب کو ووٹ کیا. آج بھی یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پروجیکٹ تو ریجیم چینج تھا, اس کے علاوہ تو کوئی پروجیکٹ نہیں تھا. یہ جو مریم آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہ پروجیکٹ ریجیم چینج کی پیداوار ہیں. یہ پروجیکٹ ریجیم چینج کی وجہ سے آج پاکستان کی اقتصادی حالت یہ ہوئی ہے. یہ پروجیکٹ عمران خان کی بات کرتے ہیں, عمران خان عوامی آدمی ہے, ورنہ اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو آج بلائیں نواز شریف کو, مریم نواز کو اور وہ سارے ڈائنسٹک خاندان کو, انہیں کہ نکلے لوگوں میں باہر پبلک میں آئیں, لگ پتہ جائے گا کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. اور عمران خان کو ایک طرف پبلک میں نکالیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پبلک کے دلوں کا راجہ کون ہے اور پروجیکٹ کون ہے. مائی لاسٹ کوسچن سر, کراچی کے حوالے سے اگین پیپلز پارٹی کے رہنما نجمی عالم نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی تو پھر پی ٹی آئی کو 10 سیٹیں بھی نہ ملتی. اب تو بہت ساری سیٹیں جیت گئے. لوگوں نے بھی کوئی زیادہ ان بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ بھی نہیں آئے. تو کیا کہیں گے, واقعی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچا؟ ایم کیو ایم کی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی گراؤنڈ میں, اسی لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا. اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ انہیں سیٹیں ملیں گی, ووٹ ملے گا, تو وہ بائیکاٹ نہ کرتے. خاص طور سے یہ جو انہوں نے ایک غیر فطری الائنس جو انہوں نے کیا ہے یا مرجر جو انہوں نے کیا, اس کے بعد سے انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کے لوگوں نے ان کو بڑا برا رسپانس دینا ہے اگر یہ گراؤنڈ میں گئے تو. اسی لیے انہوں نے وہ کیا تھا. ایم کیو ایم کے ہونے نہ ہونے سے پی ٹی آئی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما. ناظرین اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما سابق میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے. ابھی ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما سابق میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. 2018 میں جنرل الیکشن ہوا تھا, اس کے بعد کچھ بائی الیکشن تو ہوئے, لیکن یہ بلدیاتی الیکشن بڑے سکیل پہ, میسو سکیل پہ تھا. آپ کو کیا ٹرینڈز نظر آئے؟ دیکھیں, میں تو اس کو انتخاب مانتا نہیں. کراچی کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے بائیکاٹ کر کے, حیدرآباد کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس الیکشن کو. آپ کہتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس الیکشن پہ. دیکھیں, الیکشن کی ذمہ داری آئین میں موجود ہے. الیکشن کمیشن پابند ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے. اور ہم پیپلز پارٹی نے 2021 میں دسمبر میں حلقہ بندیاں اپنی مرضی کی کرنا شروع کر دی تھی. ہم یہ کمپلین لے کے الیکشن کمیشن پہ بھی گئے, ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے یا الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. ہم نے رجوع کیا. ہم نے جو لوکل قیادت ہے اس کے ساتھ میٹنگز شروع کر دیں اور لیٹر بھی لکھ دیا چیف سیکرٹری کو. اور لوکل قیادت نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ایمبیگوٹیز ہیں حلقہ بندیوں میں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ چیف سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو آخری لیٹر لکھا. تو اس کے باوجود اگر الیکشن کرا دیے جائیں ایکسیپٹنس کے بعد, اتنی جلدی تھی تو میرا ٹینیور 2020 میں اگست میں ختم ہو گیا تھا. اس کے 120 ڈیز کے بعد آپ پابند ہو الیکشن کرانے کے. الیکشن کمیشن 2.5 سال بعد الیکشن کرا رہے ہو. آپ نے ایک منٹ وسیم اختر صاحب,
آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کیا ہے لوگوں نے، ایم کیو ایم نے یقیناً بائیکاٹ کیا، ابھی تو حتمی ٹرن آؤٹ کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہوگا؟ 5 سے 7% کا ٹرن آؤٹ ہے. انہوں نے ڈیلے کر کے اس ٹرن آؤٹ کو بھی بڑھایا ہے. جادوگریاں بہت ساری چلی ہیں اس الیکشن میں شو کرنے کے لیے کہ 12 سے اوپر ہے ٹرن آؤٹ. بالکل غلط. وہ بھی 12 تک. یعنی ایم کیو ایم کا 15 کا جو الیکشن ہوا تھا، ایم کیو ایم نے 11,84,000 ووٹ لیے تھے، پچھلی ساری بڑی جماعتوں سے زیادہ. آج جو الیکشن ہوا 15 کو جو الیکشن ہوا اس میں پاپولیشن بھی بڑی ہے، اور جو ووٹس نظر آئے ہیں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے اور پی ٹی آئی کے، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ پی ٹی آئی نے 2018 میں کراچی سے 14 نشستیں جیتی تھیں، ان کا ووٹر پھر کیوں نہیں نکلا؟ اگر آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے آپ کا نہیں آیا، ان کا ووٹر تو موجود تھا. جو 18 میں جو وہ جادوگری تھی 18 میں، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پروونشل اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. خرم شیر زمان صاحب ایم پی اے بنے تھے اس وقت. اس الیکشن میں 15 کو ہار گئے. آپ ایم پی اب جیت گیا اور کاؤنسلر اور کاؤنسل کا ووٹ نہیں پڑا آپ کو. یہ تو آپ دیکھیں نا حال کیا ہے، خود اندازہ لگا لیں. آپ ریجیکٹ کیا ہے، ریجیکٹ پی ٹی آئی کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. نہیں، لیکن اگر 2018 میں جو بھی ہوا، ابھی جو بائی الیکشن ہوئے چند مہینے پہلے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین والی نشست پر بائی الیکشن میں تو پی ٹی آئی جیتی تھی نا. دیکھیں جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جس طرح کے یو ٹرنز ہیں، جس طرح کی قیادت فیصلے کر رہی ہے، جس طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اداروں پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اداروں کو پھر سے اپنی بیساکھی بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لوگ اصل چہرہ جان گئے ہیں. ذرا ٹائم لگتا ہے. وہ ایک فین کلب تھا ان کا، وہ فین کلب اس 15 کے الیکشن میں سامنے آ گیا ہے. بہت زوم تھا ان کو کہ ہم سویپ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ٹائم فش سب بیکار ہو گیا. آپ نے کراچی کو دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں دیا 3.5 سال میں. اسی تناظر میں پیپلز پارٹی کے نجمی عالم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی تو پھر پی ٹی آئی کو 10 نشستیں بھی نہ ملتی. ان کے خیال میں ایم کیو ایم کے ووٹرز نے جا کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اس لیے وہ 40 کے قریب نشستیں جیت گئے. دیکھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلا گیا، جماعت اسلامی کی طرف چلا گیا. ایسا ہے. ہمارا ووٹر تو گھر سے نکلا ہی نہیں ہے. ہمارا ووٹر تو گھر میں ہی رہا ہے، اس نے تو ووٹ نہیں ڈالا ہے. آپ نے کہا تھا 15 جولائی کو ہی کہ اس الیکشن کے نتائج کو آپ چیلنج کریں گے. اسد عمر بھی مطالبہ کر رہے ہیں رادر کہ یہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا جائے، تو آپ کب چیلنج کر رہے ہیں پھر اس کو؟ دیکھیں ہمارا شوکت بھائی، ہمارا آلریڈی کیس چل رہا ہے. ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ڈائریکشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم گورنمنٹ کے پاس گئے تھے. چیف سیکرٹری نے لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو ریگارڈنگ ڈیلیمیٹیشن، حلقہ بندیاں، جس طرح سے انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہوئی ہیں اس کو سامنے رکھا ہے. ہم نے اپنے حلقے جو ہیں وہ 20-20 ہزار پہ کر رکھے ہیں، ہمارے 70-80-80 90-90 ہزار پہ کیے ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ کاؤنسل بھی ملا لی، رورل ایریاز اربن میں ملا لیا، حیدرآباد میں بھی کراچی میں بھی، جیتنے کے لیے صرف. تو یہ تو ایک قبضہ کا معاملہ ہے. آپ نے پھر الیکشن بھی دیکھا جو میں نے ذکر کیا کہ بیلٹ پیپر آپ کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ، بیلٹ باکسز سڑکوں پہ. یہ کس قسم کا الیکشن ہے؟ اس پہ تو 100 موٹو لینا چاہیے سپریم کورٹ کو. اس کیس کو ہم پھر آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. الیکشن تو ہو گیا، اب کون میئر بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو کراچی کا؟ دیکھیں میجورٹی تو پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں ہیں، اور وہ بھی جس طرح سے ہیں سب جانتے ہیں، جماعت اسلامی بھی جانتی ہے. اگر یہ فیئر الیکشن ہوتا تو 20 سے 25 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملتی. کراچی حیدرآباد ووٹ نہیں ڈالتا ہے پیپلز پارٹی کو. یہ تو انہوں نے مضافاتی علاقے جو تھے، جو رورل ایریاز تھے، ان کو شہر میں ملا دیا. یہ جادوگری کی ہے. اور اس کے بعد 25 سے 30 یو سیز انہوں نے
اپنے پاس یہاں سے جو جریمنڈرنگ کی ہے، جو پری پول ریگنگ کی ہے، وہ سیٹیں ہیں، تو 20 سے 25 سیٹیں ملتی ان کو. لیکن ابھی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے رہنما گئے تھے حافظ نعیم الرحمان کے پاس، پھر ٹمارو کل یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جا رہے ہیں علی زیدی سے ملنے کے لیے. تو یہ تو بھی پاسبلٹی ہے نا کہ پی ٹی آئی اور جے آئی مل کر بنا لیں. جی بن سکتا ہے بالکل، اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، مگر ہمارا بیڈ ایکسپیرینس ہے پیپلز پارٹی سے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ نیت ٹھیک نہیں ہے ان کی. ہم سے زیادہ کون ان کو ہیلپ کر سکتا ہے؟ ہماری وجہ سے ان کے 10 فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے نیب کے کیسز سارے ختم ہو گئے. تو اب ہماری کمر پہ چھرا گھونپا ہے تو پھر اللہ خیر کرے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر آپ نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسد عمر بھی مطالبہ کر گئے کہ ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے. دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں آج بھی حلقہ بندیاں ٹھیک کریں، ووٹر لسٹ کو ٹھیک کریں، سینسس بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، فیئر. ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، الیکشن آگے آنے والے وقت میں بھی آئیں گے، الیکشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی ان کو ہم نے اجاگر کیا، سب کے سامنے لے کے آئے. لکھنے والا لکھ رہا ہے، آج ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ غلط حلقہ بندیاں کر کے یہ کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، حیدرآباد پہ قبضہ کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے 14 سال پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ترقی نہیں دی کی پورے سندھ میں، اس طرح کراچی کو بھی یہ لاڑکانہ بنانا چاہتے تھے، حیدرآباد کو یہ دادو بنانا چاہتے تھے، جو دادو اور لاڑکانہ کا حال ہے اس وقت. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظاہرہ امپیکٹ مرکز پہ ہے، جہاں آپ اتحادی ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں. عمران خان اپریل میں الیکشن کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. کہیں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے تو نہیں کہ ایم کیو ایم ہٹ جائے گی تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا تو وہ پہلے بھی ایکو چھوڑ رہے ہیں نا کہ صدر صاحب کہیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اب انشاءاللہ ہم فیصلے جو ہیں وہ ساری جماعتوں سے دھوکہ کھا کے بہتر طریقے سے کریں گے. ہم نے ان پہ اعتبار کیا تھا، ساری بڑی جماعتوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، انہوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے آج بھی ہم کنگ میکر ہیں. 7 ووٹ اگر ادھر ادھر چلے جائیں تو فارغ ہے سب معاملہ. شوکت بھائی ایک بات میری نوٹ کر لیجئے گا، آنے والے جتنے الیکشن ہیں، 23 کا ہو 23 کے بعد کا ہو، ایم کیو ایم کی ضرورت ان ساری جماعتوں کو پڑے گی، یہ میری بات یاد رکھیے گا. یقیناً آپ ایک نمائندہ پارٹی ہیں. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارے روبرو ہیں صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر سعید غنی صاحب. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ نے تو سنگل ہینڈلی پورا الیکشن آپ نے جیت لیا. اب بتائیے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے میئر شپ کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو میرا نہیں خیال کہ سنگل ہینڈلی جیتا ہے. ہمارے پارٹی کے تمام دوستوں نے، کارکنوں نے بڑی محنت کی اور یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا. ہم پچھلے کافی مہینوں سے اس پر کافی کام کر رہے تھے. میں بھی اسی پروسیس کی بات کر رہا ہوں جس پروسیس میں میں آپ کو دیکھتا رہا کہ کتنا ایفرٹ کیا آپ نے. جی بڑی مہربانی. اچھا، ابھی جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے علم میں نمبرز گیم جو بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں بڑی سنجیدگی سے اس بات میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کراچی شہر سے جو بڑا مینڈیٹ ملا ہے وہ 2 جماعتوں کو ملا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو. تو یہ شہر کے مفاد میں ہوگا کہ ہم دونوں جماعتیں مل کر چلیں. اب ظاہر ہے جہاں ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اس قسم کی سوچ ضرور ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو انکنڈیشنل آفر کر دی ہے، لیکن اگر صرف میئر ہی بننا ہے وہ ایک غلط چیز ہے. اگر میئر بن کے شہر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے، تقسیم کی، دہشت کی، نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو ساتھ جانا چاہیے. تو کل ہماری ملاقات آپ خود بھی ملے تھے جا کر حافظ صاحب سے، تو انہوں نے یہی پرپوزل آپ نے ان کو دی، تو انہوں نے کیا مطالبہ رکھا سامنے یا کیا شرائط رکھی میئر بننے کی آپ کے ساتھ مل کر؟ نہیں، کل جو ہم گئے تھے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کے فوراً بعد
جو 2-4 دن گزرے ہیں اس میں ان کی طرف سے بات بار بار آتی رہی کہ جی ہماری نشستیں زیادہ تھیں اور وہ کم کر دی گئیں اور وہ ہمیں لوٹائیں تو پھر ہم بات کریں گے. تو ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ایک الیکشن کا عمل ہے, اس میں حکومت تو نشستیں آپ کو نہیں لوٹا سکتی. اگر میں مان بھی لوں کہ کہیں زیادتی بھی ہوئی ہے تو زیادتی کا مداوع جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے, صوبائی حکومت میں کچھ نہیں کر سکتی. تو چیف منسٹر صاحب کی بات ہوئی تھی, پھر ہم بھی چلے گئے. لیکن مین وائل ان 2-3 دنوں میں ہوا یہ کہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست پر وہ 6 نشستوں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے اس کا میٹر خود ہی ٹیک اپ کر لیا اور غالباً 23 تاریخ کو اس کو انہوں نے فکس کر دیا ہے. یہ بالکل واضح ہو گیا, انہوں نے کی ہیں, یہ واضح ہو گیا. اب چاہے سیٹیں کم آئی ہوں لیکن پی ٹی آئی ایک فیکٹر تو ہے آپ کے شہر میں کراچی میں. اسد عمر نے کہا کہ ہم ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں, ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے. آج ایم کے ایم نے بھی وہی بات کی, کالعدم قرار دینے کی, مسترد کرنے کی بات کی. تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ پر ایسا بات یہ ہے کہ ہر جماعت کو حق ہے جو مرضی آئے وہ کہیں, ہم کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن بنیادی طور پر ایم کیو ایم تو اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنی, انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو ان کی جانب سے دھاندلی کے یہ ساری شکایتیں تو میرا خیال ہے اٹھانے کا موقع نہیں بنتا کہ وہ یہ بات کرے. لیکن جو پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے, ان کو چاہیے ڈسکا ٹائپ الیکشن, مطلب وہ سارا کر لیں. وہ کہتے ہیں جی اس کو الیکشن کمیشن کیوں کالعدم قرار دے رہا ہے, اس کو الیکشن کمیشن آر او سے کیوں سوال کر رہا ہے, پریزائڈنگ افسر سے کیوں پوچھ رہا ہے, اس پر ان کو اعتراض ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ان کے وزیر جو تھے وہ بیلٹ باکسز لے کے بھاگ رہے تھے. یہ فوٹیجز ہیں, یہ ویڈیوز موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ صوبہ سندھ میں جو سیکنڈ فیز ہوا بلدیاتی الیکشن کا, یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا انتخاب ہوا ہو کہ جس کے اندر ایک سنگل بلٹ فائر نہ ہوا ہو الیکشن کے دن, ایک سنگل بلٹ. کہیں سے کوئی آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہوگی کوئی ایک گولی چلی ہو. تھوڑے بہت وہ جو ہاتھا پائی اور تلخیاں ہو جاتی ہیں وہ ضرور ہوئیں, لیکن مجموعی طور پر بالکل پیسفل الیکشن ہوا اور الیکشن کے دن تک کسی کی جانب سے کوئی بڑا دھاندلی کا الزام بھی سامنے نہیں آیا. یہ درست ہے سینیٹر صاحب کہ ایم کے ایم نے حصہ نہیں لیا, وہ بائیکاٹ کر گئے, دھاندلی کی بات نہ کریں. لیکن وہ پری پول دھاندلی کی بات کرتے ہیں, یو سیز بنانے کی, کوئی بڑی کوئی چھوٹی. لیکن اب چونکہ وہ مرکز میں آپ کے اتحادی ہیں, ایم کے ایم اگر ناراض ہو گئی تو مرکز میں تو مسئلہ بن سکتا ہے نا اس حکومت کے لیے جس میں آپ بھی موجود ہیں, آپ کی پارٹی موجود ہے. دیکھیں, ایک تو میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا جو اب حلقہ بندیوں کی بات کر رہے ہیں. یہ چونکہ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئیں, ایک تو کوئی حلقہ بندی مجھے پاکستان کی تاریخ کی دکھا دیں جس میں جو حلقے بنے ہوں وہ یکساں پاپولیشن پہ بنے ہوں, چاہے وہ قومی کے ہوں, چاہے وہ صوبائی کے ہوں, چاہے وہ بلدیات کے ہوں. کوئی ایک بھی حلقہ بندی ایسی نہیں ہے جس میں یکساں آبادی کی بنیاد پر حلقے بنے ہوں. یہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں, یہ علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہاں کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو قانون ہوتا ہے اس قانون کے اندر بھی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ حلقے کی آبادی یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہوگی. جو اعتراض ایم کیو ایم کا آتا رہا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ٹی وی پہ آ کر جو باتیں کرتے ہیں, میں یہ نہیں تو کہوں گا, یہ تو نہیں کہوں گا جھوٹ بولتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو معلوم نہیں ہے جو بات کر رہے ہوتے ٹی وی پہ. 246 یونین کمیٹیز میں سے پراچا صاحب 3 یونین کمیٹیز ہیں جن کی آبادی 30,000 کے لگ بھگ ہے, اور اس کی بھی وجوہات ہوں گی جب انہوں نے بنائی ہوگی الیکشن کمیشن نے, انہوں نے اس کی ریزن ضرور دیکھے ہوں گے. اور یہ الیکشن کمیشن بناتی ہے, حکومت نہیں بناتی. حکومت صرف نمبرز کا تعین کرتی ہے کہ کتنی یونین کمیٹیز ہوں گی, کتنے ٹاؤن ہوں گے. حلقہ بندی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرتی ہے. اور جب یہ کہتے ہیں یہ آبادی اتنی ہمارے علاقوں کی بڑھا دی, میں نے خود ایک ٹاؤن ان کو دکھایا کہ جی یہ ٹاؤن ہمارا نہیں ہے, یہ پیورلی آپ کا علاقہ رہا ہے, آپ یہاں سے جیتے ہیں, یہاں کی آبادی چیک کریں. اور میں نے ان کو وہ علاقے بھی دکھائے جہاں پیپلز پارٹی جیتتی رہی اور وہاں یونین کمیٹیز کی آبادی ان کو دکھائی کہ جی آپ کہتے ہیں ہم نے چھوٹی بنائی ہے, یہاں پر بھی 82,000 کی آبادی ہے, یہاں بھی 77,000 کی آبادی ہے. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی. اور جو 246 کا نمبر ہے پرا صاحب, اگر میں بہت نمبر بڑھا بھی دوں کہ جی زیادہ اور کم آبادی پہ بن گئی ہیں, تو اگر 46 ہیں تو یہ 10-15 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر 46 نمبر کا میں نکال بھی دوں کہ جی 46 میں سے 46 نکال دیں, تب بھی 200 یوسیاں تو بچتی ہیں نا, جس کو یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو کیا 200 یوسیاں پیپلز پارٹی کی ہیں؟ 200 یوسیاں ہماری نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ مختلف لوگوں کی ہیں, مختلف علاقوں میں. اچھا, جو بھی وہ مطالبہ جو بھی پی ٹی آئی کرنے کے لیے جی پلیز تو اعتراض اٹھانے کے لیے میڈیا پہ آ کر بات کرنا آسان ہوتا ہے. اگر تو ان کی بات میں وزن ہوتا تو یہ الیکشن کمیشن بھی گئے, یہ ہائی کورٹ بھی گئے, یہ سپریم کورٹ بھی گئے, کہیں سے ان کو ریلیف نہیں ملا.
इसका मतलब ये है कि जो हल्का बंदी हुई थी उसको इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम किया, उसको हाई कोर्ट ने भी तस्लीम किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया। ये फरमाइए, अब बहरहाल प्रोसेस हो गया, मेयर का इलेक्शन कब तक हो जाएगा? कल शुनीद है कि अली जैदी साहब के पास हाफिज नईम रहमान जा रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, मेल मुलाकातें होनी चाहिए तमाम जमातों से, लेकिन मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली तो मैं टाइम नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि मेयर के इलेक्शन से पहले जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन होना है और उनके इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को पूरा शेड्यूल जारी करना पड़ेगा कि इनके नॉमिनेशन कब फाइल होंगे, फिर वो एतराज होते हैं, फिर विड्रॉल होते हैं, फिर फाइनल लिस्ट लगती है, तो सारा जो मराइल जो इलेक्शन के होते हैं उसमें भी होने हैं। अब वो शेड्यूल कितने दिन का देते हैं, 15 दिन का देते हैं, 20 दिन का देते हैं, उसके बाद उनके इलेक्शंस होंगे, उस इलेक्शन के बाद उनकी जो रिजल्ट्स आएंगे और फिर उसके बाद हाउस जो है जाके कंप्लीट होगा और फिर मेयर का इलेक्शन होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कम से कम वक्त भी लगे, कम से कम भी, तो कम से कम 2-3 हफ्ते इसमें जरूर लग जाएंगे। हाफिज साहब अगर आपके साथ नहीं बैठते, वो पीटीआई के साथ बैठ जाते हैं, मेयर अपना बना लेते हैं, आप अपोजिशन में रहेंगे, फिर ये शहर के हालात बदलेंगे, क्या होगा? पहली बात तो ये है कि अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें भी कई हफ्ते बाकी हैं। ये जमात इस्लामी की अपनी मर्जी है कि वो पीटीआई के साथ बनाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं, वो उनसे भी बात कर सकते हैं, हम पीटीआई से बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां उनको ये हक पहुंचता है कि वो अपना मेयर बनाने की कोशिश करें, वहां पीपल्स पार्टी को भी बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हक पहुंचता है कि वो अपना मेयर बनाने की कोशिश करे और यकीनी तौर पर हम अपना मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सईद गनी साहब, सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। नाज़रीन, तीनों बड़ी सियासी जमातों का नुक्ता नज़र आपने सुना। देखते हैं फिर कौन बनेगा मेयर कराची। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।